بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ناظرین اکرام، مرزا جیلمی روز بروز کوئی نہ کوئی بکواس کرتا ہے اور کوئی نہ کوئی بلنڈر چھوڑتا ہے۔ میری نظر سے اس کی ایک ویڈیو گزری، اس نے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت مجدد دین و ملت فاتح نجدیت و قادیانیت و دیوبندیت و وہابیت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے ملفوظات شریف کے حوالے سے ایک من گڑت اور غلط جو ہے وہ پروپیگنڈا کرنے کی کوشش کی ہے، اس کو بے نقاب کرنے کے لیے آج کی ویڈیو ہم بنا رہے ہیں۔ ذرا اس کی پہلے بکواس سن لیں کہ وہ کیا کہتا ہے، پھر آگے ہم بیان کرتے ہیں۔ حضرت نے اور اس کا بھی جو بڑا تھا زرقانی، جسے دیوبند اور بریلوی دونوں مانتے ہیں، جب اس سے ملفوظات اعلیٰ حضرت میں پوچھا گیا کہ بتاؤ کہ تم کہتے ہو ولی بھی زندہ ہے اور نبی بھی زندہ ہے، تو تمہارے اعلیٰ حضرت نے کیا کہا تھا کہ نبی اور ولی میں یہ فرق ہے کہ نبی اپنی قبروں میں حقیقی حصی دنیاوی زندگی کے ساتھ ہیں، حتیٰ کہ ان کی بیویاں بھی ان پہ پیش کی جاتی ہیں، ان کے ساتھ شباشی بھی کرتے ہیں۔ تمہارے اعلیٰ حضرت نے تو یہ لکھا تھا۔ گستاخ تو وہ لوگ تھے جو نبی علیہ السلام کے بارے میں جھوٹ بولتے تھے، انہیں شرم نہیں آئی کہ بخاری مسلم کی حدیث ہے میری طرف کوئی ایسی بات نہ منسوب کرنا جو میں نے نہیں فرمائی، ورنہ اپنا مقام جہنم میں دیکھ لینا۔ جی ناظرین اکرام، 21 آیت حدیث یہ مرزا جیلمی کہہ رہا ہے کہ تمہارے اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا کہ انبیاء اور اولیاء کرام کی حیات برزخیہ میں کیا فرق ہے، تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے کہنے لگا کہ تمہارے اعلیٰ حضرت نے ملفوظات میں لکھا ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی حیات حقیقی حصی دنیاوی ہوتی ہے قبر میں۔ تو آگے لکھتے ہیں ان پر تصدیق وعدہ الہیہ کے لیے محض ایک آن کو موت طاری ہوتی ہے، پھر فوراً ان کو ویسے ہی حیات عطا فرما دی جاتی ہے۔ آگے یہ کمینہ اپنے پاس سے ایک جھوٹ نقل کرتا ہے، کہتا ہے کہ تمہارے اعلیٰ حضرت نے یہ بھی لکھا کہ انبیاء کی جو زندگی ہے قبر میں وہ حقیقی حصی دنیاوی ہوتی ہے، اور ان پر ان کی قبروں میں ان کی بیویاں پیش کی جاتی ہیں اور وہ ان سے شباشی کرتے ہیں۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نقل کفر نباشد۔ کیسا کمینہ انسان ہے یہ، کیسا بے ایمان ہے یہ، کوئی پروپیگنڈا کرنا اس کمینے سے سیکھے۔ کہاں سے یہ بیٹھ کے ایسی باتیں سوچتا رہتا ہے؟ جی یہ میرے سامنے ملفوظات اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ ہے، اس کا حصہ سوم ہے اور اس کا صفحہ نمبر 361 ہے، یہ میرے سامنے ہے۔ یہ سوال ہے اس کا، اعلیٰ حضرت سے سوال ہوا کہ انبیاء و اولیاء کرام کے قبر کی حیات کیسی ہوتی ہے، اس میں فرق کیا ہے، نبیوں کی اور اولیاء کی قبر کی جو زندگی ہے اس میں کیا فرق ہے؟ تو اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں انبیاء کرام علیہ السلام کی حیات حقیقی حصی اور دنیاوی ہے۔ آگے حوالہ دیا ہے سنن ابن ماجہ کا، ابن ماجہ پڑھو تمہیں پتہ چلے، کتاب الجنائز ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ انبیاء کی جو حیات ہے وہ حقیقی حصی دنیاوی ہوتی ہے قبر میں۔ تو آگے فرماتے ہیں امام ساوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا حاشیہ ساوی میں کہ انبیاء پر تصدیق وعدہ الہیہ کے لیے محض ایک آن کو موت ہوتی ہے، پھر فوراً ان کو ویسے ہی حیات عطا فرما دی جاتی ہے۔ اور یہ تو کتب حدیث میں موجود ہے، اور اہل حدیث دیوبندی علماء نے بھی اسے لکھا اور اس کی تصدیق کی ہے کہ یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ انبیاء پر لمحہ بر موت کا حکم طاری ہوتا ہے، پھر ان کی روح کو دوبارہ لٹا دیا جاتا ہے۔ اسی طرح مولانا زکریا دیوبندی نے لکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک جب ملک الموت نے قبض کی تو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ حکم دیا کہ میرے محبوب کی روح کو واپس لٹا دو، تو حضور کی روح کو واپس جسم مبارک میں لٹایا گیا۔ تو یہ بھی ٹھیک ہے، اس میں بھی کوئی قباحت نہیں ہے۔
آگے اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں اس حیات پر وہی احکام دنیاویہ ہیں، ان کا ترکہ بانٹا نہ جائے گا، ان کی ازواج کو نکاح حرام، نیز ازواج مطہرات پر عدت نہیں، وہ اپنی قبور میں کھاتے پیتے نماز پڑھتے ہیں۔ اب یہاں تک اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ انبیاء کی جو حیات ہے وہ قبر میں دنیاوی حقیقی حصی ہوتی ہے، اسی طرح ان کی روح کو واپس لٹا دیا جاتا ہے، اور جیسے وہ دنیا میں ہوتے ہیں اسی طرح قبر میں بھی وہ زندگی گزارتے ہیں۔ ان کا اس کی مثال دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ دیکھو ہم مر جائیں، ہماری مرنے کے بعد ہمارا ترکہ وراثت تقسیم ہوتی ہے، لیکن انبیاء کا ترکہ تقسیم نہیں ہوتا۔ ان کی ہماری ازواج ہمارے مرنے کے بعد عدت کے بعد نکاح کر سکتی ہیں دوسرے مرد سے، لیکن انبیاء کی ازواج کو نکاح کرنا دوبارہ حرام ہے کسی دوسرے سے، اور ازواج مطہرات پر عدت نہیں ہوتی کیونکہ نبی زندہ ہوتے ہیں، تو عدت کیسی؟ وہ اپنی قبور میں کھاتے پیتے نماز پڑھتے ہیں۔ اس پر بھی تم اگر پڑھو ابو داؤد شریف کتاب الصلاۃ باب فضل یوم الجمعہ پڑھو، اس کے بعد مشکات کتاب الصلاۃ باب یوم الجمعہ پڑھو، تو اس میں حدیث پاک ہے، حضرت اوس بن اوس راوی ہیں جو درود پاک کے حوالے سے حدیث پاک نبی پاک کے اس کے آخری لفظ یہ ہیں، ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیا کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے۔ انبیاء کے جسم مقدس اجسام جو ہیں وہ قبر میں بالکل محفوظ رہتے ہیں اور بالکل ٹھیک ٹھاک رہتے ہیں، زمین پر حرام ہے کہ انبیاء کے جسموں کو کھائے۔ تو اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث مبارکہ ہے، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یہ حضرت انس راوی ہیں، حضور فرماتے ہیں الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، حضور فرماتے ہیں انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں اور نماز بھی پڑھتے ہیں۔ کیا تو نے صحیح مسلم نہیں پڑھی؟ اپنے سامنے سجا کے رکھی ہے، صرف اسے پڑھو کھول کے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام معراج کی رات جب سرکار کا گزر ہوا موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے، تو حضور فرماتے ہیں مررت علی موسیٰ لیلۃ اسری بی عند قصیب الاحمر وهو قائم یصلی فی قبرہ، فرمایا جب معراج کی رات میں قصیب احمر کے پاس سے موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے گزرا تو میں نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام قبر میں نماز پڑھ رہے تھے۔ تو یہاں تک اعلیٰ حضرت لکھا کہ اپنی قبور میں انبیاء کھاتے پیتے ہیں اور نماز بھی پڑھتے ہیں، یہ بالکل ٹھیک ہے۔ آگے جو جملہ اس نے اپنے پاس سے لکھا، اس نے کمینگی کا اظہار کیا، بغیرتی کا اظہار کیا، اور کہتا ہے کہ تمہارے اعلیٰ حضرت نے لکھا ملفوظات میں، اور امام زرقانی کا حوالہ دے کے کہتا ہے کہ انہوں نے لکھا کہ انبیاء پر ان قبروں میں ان کی ازواج پیش کی جاتی ہیں اور وہ معاذ اللہ شباشی کرتے ہیں۔ یہ میرے سامنے ملفوظات ہے اعلیٰ حضرت کی، یہ میرے سامنے ہے، اس کا حصہ سوم ہے اور صفحہ نمبر 361 اور 62 پہ ہے، اس میں کہیں بھی یہ روایت موجود نہیں ہے۔ مرزا شرم کر، حیا کر، تو انبیاء کے بارے میں ایسا بکواس کرتا ہے اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے بارے میں جھوٹ بولتا ہے کہ تمہارے اعلیٰ حضرت نے لکھا۔ یہ ملفوظات میرے سامنے ہیں، اس میں کوئی ایسی عبارت نہیں ہے، صرف یہاں تک لکھا کہ ان کی ازواج کو انبیاء کے قبروں میں جانے کے بعد انبیاء کی ازواج کو دوسرے مرد کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے، اور ازواج مطہرات پر عدت بھی کوئی نہیں ہے، اور انبیاء اپنی قبور میں کھاتے پیتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، صرف یہاں تک لکھا، اس سے آگے کوئی جملہ نہیں ہے۔ بالکل جھوٹ بولتا ہے تو، بالکل تو کمینہ پن کرتا ہے، تو بغیرتی کرتا ہے، شرم کیا کر۔ اور آگے لکھتے ہیں کہ علماء اور شہداء کی حیات اور اولیاء کی حیات برزخیہ یعنی عالم برزخ کی زندگی اگرچہ دنیاوی زندگی سے افضل و اعلیٰ ہے، مگر اس پر احکام دنیاوی جاری نہیں، اور ان کا ترکہ تقسیم ہوگا اور ان کی ازواج عدت کریں گی۔ انبیاء کا ترکہ تقسیم نہیں ہوگا، اولیاء علماء شہداء کا ترکہ تقسیم ہوگا۔ انبیاء کی ازواج عدت نہیں کریں گی، لیکن اولیاء علماء شہداء کی شہادت کے بعد، وصال کے بعد ان کی ازواج عدت کریں گی۔ یہ فرق ہے انبیاء اور اولیاء کی وفات میں، ان کے قبر کی زندگی میں۔ لہٰذا یہ اعلیٰ حضرت کے میں بار بار دکھا رہا ہوں، ملفوظات اعلیٰ حضرت، یہاں کوئی ایسی عبارت نہیں ہے گستاخانہ،
کوئی ایسا گستاخی اور بے ادبی والی عبارت کوئی بات اعلیٰ حضرت نے نہیں لکھی۔ میرے امام تو ادب کی دنیا کے بادشاہ ہیں، عشق کی دنیا کے بادشاہ ہیں، تم کیسی کیسی باتیں گھڑ لیتے ہو، کیسے کیسے پراپیگنڈے کرتے ہو اور بلنڈر چھوڑتے ہو۔ حیا کرو، شرم کرو، اور اس کے فالورز دیکھیں اس ویڈیو کو اور اس کمینے سے لا تعلقی کا اظہار کریں۔ یہ علماء اور انبیاء کے بارے میں، اولیاء کے بارے میں کیسا کیسا بکواس کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس فتنے سے ہمیں دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا۔